السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مشاہدین، دینی بھائیوں اور ساتھیوں، آج بتاریخ 27 جولائی سن 2020 عیسوی مطابق 6 ذوالحجہ سن 1441 ہجری فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یا ان کی توحید کی دعوت کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ کل میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں قرآنی آیات کی روشنی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو میں نے کچھ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے نا، کس طرح انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور چاند، سورج، ستارے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے ان کا یقین کس طرح سے جو ہے بدلا، اور توحید کس طرح سے ان کے ذہن و دماغ میں راسخ ہوا۔ تو کچھ باتیں کل ہوئی تھیں، آج انشاءاللہ آج بھی وہی کچھ باتیں ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی توحید کی اپنے باپ یا اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، اور وہ بھی قرآن کی آیات سے انشاءاللہ، اور آج میں سورہ انبیاء کی کچھ آیتیں پڑھوں گا اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ ان باتوں کو میں بیان کروں گا، اور اس میں ایک بہت ہی ایک عجیب واقعہ بھی جو ان کی زندگی میں پیش آیا ہے اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کی پوری زندگی جو ہے بہت ہی آزمائشوں میں گزری ہے، اور انہیں مختلف امتحانات سے دوچار ہونا پڑا ہے اور مختلف مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، شروع سے لے کر کے نا شروع سے لے کر کے بہت ساری آزمائشیں ان کی زندگی میں آئی۔ لیکن جو ایک بڑی اہم چیز جو میرا موضوع بھی ہے کہ توحید کو انہوں نے جس طرح سمجھا اور جس طرح اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھایا، اس توحید کے عقیدے کے سامنے جتنی بھی آزمائشیں، رکاوٹیں، مشکلات آئیں ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ سب ہیچ ہو گئیں۔ اور اسی توحید کی وجہ سے جو ہے، جو توحید کا عقیدہ ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہے نا، اور جس طرح سے انہوں نے سمجھا اس کو، وہ پوری طرح کامیاب رہے۔ انہوں نے کسی مشکل اور کسی آزمائش، کسی امتحان کو بہت بڑا نہیں سمجھا اور اس سے گھبرائے نہیں وہ، کیونکہ عقیدہ توحید ان کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ اور اسی توحید اور دعوت توحید کو عام کرنے یا اور اس کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی وجہ سے اس عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر کو اپنی قوم کے افراد سے دشمنی لینی پڑی۔ افراد ہی نہیں بلکہ باپ، گھر، خاندان، کنبہ، قبیلہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور مشہور واقعہ جو بھی میں بتاؤں گا سورہ انبیاء کی کچھ آیتیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ آگ میں کس طرح آپ کو ڈالا گیا اور کس طرح اس چیز آئی،
تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہید کے طور پر کہ ان کی زندگی جو ہے بہت ہی آزمائشوں میں گزری، لیکن انہوں نے اپنی دعوت توحید کو بند نہیں کیا۔ میرے دوستو، توحید کی دعوت سارے انبیاء کا مشن وہی تھا، سبوں نے توحید ہی کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے ساتھ بھی بہت ساری مشکلات آئیں، ہے نا، شروع سے آپ کے خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے، آپ کے شہر کے لوگ دشمن ہو گئے، ہے نا، کیا کیا نہیں کیا گیا ہے آپ کے ساتھ، سمجھ گئے۔ تو آپ جس کو بھی اس وقت بھی اگر آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اگر آپ توحید سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اگر بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اس کو نہیں پسند کرتے، نہیں سننا چاہتے۔ غیروں کی بات میں نہیں کرتا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ توحید کو سمجھتے تو شرک نہیں کرتے، وہ شرکیہ اعمال نہیں کرتے۔ لیکن اگر آج ہم انہیں توحید کو سمجھاتے ہیں تو آج آپ ہی کو طرح طرح کے القاب دیے جائیں گے، اور آپ کو گالیاں دی جائیں گی، اور آپ کے ساتھ ناروا اور غلط سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اہل توحید کے سامنے ہمیشہ مشکلات رہی ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا جس دور کے بھی ہمارے علماء، مشائخ، ائمہ رہے ہوں، انہوں نے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اور آج بھی اہل توحید کو، ہے نا، گالیاں سننی پڑ رہی ہیں، ہے نا، اور دوسرے لوگ نہیں، اپنے ہی لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں نا، وہی جو ہے طرح طرح کی چیزیں اور غلط جملے اور غلط باتیں جو ہے استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں اور اس دعوت کو عام کرنے کے لیے اگر ہمارے اسلاف نے، انبیاء کرام نے بہت ساری پریشانیاں اٹھائی ہیں، تو اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر اور ہمت کی ضرورت ہے دعوت کے کام میں، اور انشاءاللہ ایک دن وہی لوگ اس کو سمجھیں گے اور اس داعی کو جو ہے ضرور کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ آیتیں سورہ انبیاء میں ہیں، میں اس کو آج پڑھوں گا، اور اس کے تھوڑی سی وضاحت اور تفسیر اور تھوڑی سی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، ہے نا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی جو ہے ہوش مندی، عقل مندی، دانائی، سمجھ بوجھ، ہے نا، یہ عطا کر دی گئی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، یعنی ہم جانتے تھے کہ اس کا وہ جو ہے وہ اس رشد کا، اس سوجھ بوجھ کا، ہے نا، اہل ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرے گا وہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کے علم میں ساری چیزیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ اب دیکھیے یہاں سے توحید کی دعوت، جب اس نے اپنے باپ سے، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں، انتم لہا عاکفون، جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں، بتاؤ مجھے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ما هذه التماثيل، اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا، کل بھی وہ بات آئی تھی، سمجھ رہے ہیں نا، اپنی باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ جو مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہوئے کیا ہیں یہ۔ تو تماثیل یہاں جو ہے اس آیت میں آیا ہے، یہ تمثال کی جمع ہے،
یہ اصل میں کسی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں تمثال. تمثال کس کو کہتے ہیں؟ ہو بہو کسی چیز کی نقل. جیسے پتھر کا مجسمہ آپ دیکھیں گے لگا رہتا ہے بہت جگہ، کسی کی تصویر بنا دی جاتی ہے، بالکل لگتا ہے وہی آدمی کھڑا ہے نا. پتھر کا مجسمہ، کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر لگا دینا ہے نا، یہ سب اس میں آتے ہیں. تو ہو بہو کسی چیز کی نقل کرنے کو کہتے ہیں تمثال. یہاں وہ مورتیاں مراد ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں. ان کے جو معبود تھے ان کی مورتیاں بنا کر کے جو انہوں نے رکھا تھا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے. تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جن کے تم مجاور بنے، انتم لہا عاکفون. عاکفون جو ہے نا، یہ وقوف سے ہے، جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنا، اس پر جھک کر جم کر بیٹھے رہنا. کسی چیز پر آدمی اس کو لازم پکڑ لے اور جم کے وہاں جو ہے بیٹھے. اسی سے اعتکاف بھی ہے، جس میں انسان جو ہے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے لیے وہ جم کر بیٹھتا ہے اور ایک سوئی اور انہماک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے، اسی سے ہے. تو یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کے تھان یا جہاں پہ بت رکھے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے آدمی مجاور بن کر بیٹھ جائے. یہ مورتیاں اور تصویریں آج آپ دیکھ لیں، جو قبر پرست ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کہتے ہیں، آج ان قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں بھی آج کل یہ مورتیاں اور تصویریں عام ہیں، اور ان کو یہ بڑے اہتمام سے گھروں میں اور دکانوں میں تبرک کے طور پر اس کو لٹکائے رہتے ہیں، ہے نا. آپ دیکھیے ان کے گھروں میں بھی تصویر پائیں گے آپ ان کے باباؤں کی، دکانوں میں لٹکائے رہیں گے کہ برکت ہو جائے. تو یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو عمل مشرکوں کا عمل تھا، جو قوم ابراہیم کا عمل تھا. سمجھ رہے ہیں نا، جو وہ لوگ کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے کیا فرق ہے. وہ بھی مورتیاں بنا کے رکھتے تھے، فوٹو رکھتے تھے، ہے نا، دیواروں میں لگانا، گھروں میں رکھنا، اس کے سامنے بیٹھنا، مجاور بننا. آج یہ ہو رہا ہے کہ نا درگاہوں پر کتنے مجاور ہیں آج. اب دیکھیے جہاں بھی درگاہ اس کے مجاور ہیں. تو یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو ان مورتیوں کے، بتاؤ یہ کیا ہے، مجھے جواب دو اس کا. سمجھ گئے. تو آج بھی میرے دوستو بہت افسوس ہے کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے نا، اللہ کی وحدانیت کا، اس کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا. دین کو نہیں سمجھ پایا، وہ توحید کو نہیں سمجھ پایا. اگر وہ سمجھتا تو آج یہ برائیاں، یہ گندگی آج جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے. آج ان گجیڑیوں اور افہیمیوں اور سمجھ رہے ہیں نا اس طرح سے جن کی تصویریں لگی رہتی ہیں بابا کے نام پر، آج یہ چیزیں جو ہے آج لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں نہیں رہتی. تو جواب سنیے کیا جواب انہوں نے دیا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. تو ان کی قوم کے لوگوں نے سب نے جواب کیا دیا؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. ہم نے انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ جواب تھا ان کا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے جواب دیا کہ بھئی اس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہے نا. آپ دیکھیے آج اس جواب کو، اور آج کے موجودہ وقت میں، ہے نا، آج جو مسلمان جہالت اور خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بدعات اور اسی طرح سے جاہلانہ رسم و رواج کے شیدائی ہیں، جس میں لت پت ہیں، وہ اگر آپ ان کو روکتے ہیں ان چیزوں سے کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے جو آپ کر رہے ہو، یہ غلط رسم و رواج ہے، اگر ان سے روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑ دیں بھائی، جبکہ ہمارے بابا
आबा व अजदाद, बाप दादा भी यही कुछ करते रहे हैं। समझ रहे हैं? यही जवाब आज इन लोगों का भी है। अरे हम तो हमारे घरों में चला आ रहा है, बड़े ज़माने से ये चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, तो हम कैसे छोड़ दें इन चीज़ों को। समझ रहे हैं ना? अफसोस है मेरे दोस्तों। तो ये आज ये लोग भी वही जवाब देते हैं जो उन लोगों ने जवाब दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने। और यही जवाब वो हजरात भी देते हैं जो किताब व सुन्नत के नुसूस से एराज करके, है ना, यानी उसको पसे पुस्त डाल करके, ना तो उनको कुरानी आयात से मतलब, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। जो लोग इस तरह से आज किताब व सुन्नत, कुरान और हदीस से एराज करके, उसके नुसूस से एराज करके, है ना, उलमा और मशाइख के आरा, यानी उनकी राय और उनके अफकार से चिमटे रहते हैं या चिमटे रहने को ज़रूरी ख्याल करते हैं, वो भी यही जवाब देते हैं कि हमारे मौलवी साहब ने ये कहा, हमारे मौलाना ने ये कहा, हाँ हमारे जो है जिसके हम मुरीद हैं उनकी ये राय है, वो ऐसा हमको बताते हैं, है ना। तो वो भी यही जवाब देते हैं। आप उनको सुनाओ ऐसे कुरान खोल के, तो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें सही समझ दे, इन्हें हिदायत दे, हम यही दुआ करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम अपने बाप दादा को उन्हें क्या है, इन्हीं की इबादत करते हुए पाया, तो हम लोग भी कर रहे हैं। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे, सबके सब खुली गुमराही में हो, है ना। क़ालू अजिअतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। वो लोग कहने लगे, उनकी कौम के लोग, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? हक लाए हैं आप, कोई हक चीज है आपके साथ, या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं आप, है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा। ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि इससे पहले उन्होंने तौहीद की आवाज़ नहीं सुनी थी, तौहीद की इस दावत को उन्होंने नहीं सुना था। उन्होंने सोचा पता नहीं इब्राहीम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, ऐसी बातें कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या सचमुच जो है आप हमारे पास हक बात लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो? क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, हकीकत में दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। कौन? तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया है। मैं तो इसी बात का गवाह है और कायल हूं। समझ गए? यानी मतलब इसका ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही कि मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी चीज पेश कर रहा हूं जिसका इल्म यकीन है, यानी मुशाहिदा मुझे हासिल है, और वो ये कि तुम्हारा माबूद है ये मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि वो रब है जो आसमान और जमीन का मालिक और उनका पैदा करने वाला है, वही तुम्हारा रब है। ये चीज मेरे यकीन, इल्मो यकीन से मैं कह रहा हूं, जो मुझे हासिल हुआ है। समझ गए ना? ये जो मूर्तियां, ये जो बुत, ये तुम जो पूज रहे हो, ये तुम्हारे माबूद नहीं है, बल्कि तुम्हारा माबूद कौन है? बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्ना। वह रब है जो आसमान और जमीन का मालिक है और इनका पैदा करने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं यकीन के साथ इस बात को कह रहा हूं। यह है तौहीद की दावत मेरे दोस्तों, ये दावत तौहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं अपनी कौम के लोगों को। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो? वतल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बअदा अन तुवल्लू मुदबिरीन। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे इन माबूदों के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर कर चल दोगे, एक चाल चलूंगा, है ना।
یہ بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں ایک چال چلوں گا جو ہے تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جن کو تم نے اپنا اللہ مان لیا ہے، الہ مان لیا ہے، رب تسلیم کر لیا ہے، جن کو تم پوجتے ہو، میں ایک چال چلوں گا ان کے ساتھ۔ یہ بات جو ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا، آہستہ سے انہوں نے کہا، جس سے مقصود کیا تھا، بعض لوگوں کو سنانا تھا تاکہ وہ اس جملے کو لوگ سن لیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کہ میں کچھ کروں گا تمہارے ان معبودوں کے ساتھ، ہے نا۔ واللہ عالم، جو بھی بہرحال اب چاہے دل میں انہوں نے ارادہ کیا ہو یا تھوڑا آہستہ سے بولے ہوں، کسی نے سن لیا ہو۔ تدبیر جو یہاں آیا تولو مدبرین، یعنی میں چال چلوں گا، تدبیر اختیار کروں گا، یعنی عملی کوشش جو ہے، یعنی زبانی واز جو ہوا زبان سے سمجھا رہے ہیں، وہ نصیحت کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو زبانی واز کے بعد جو ہے کسی منکر کو بدلنے کے لیے، اس کی تبدیلی کے لیے، کسی غلط چیز سے روکنے کے لیے جو ہے عملی طور پر جو ہے وہ عملی شکل میں وہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایسا نہیں کرو، یہ چیز نہیں ہے، تمہارے معبود نہیں، لیکن عملاً وہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ وہاں کیا تھا مراد ان کا؟ بتوں کو توڑنا پھوڑنا جو ہے نا، یہ پلاننگ تھی ان کی۔ فجعلهم جزادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔ پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں، ہے نا۔ تو جیسا کہ یہ ہے کہ واقعہ کہ جس دن وہ اپنی عید یا کوئی جشن مناتے تھے ان کی قوم کے لوگ، تو باہر جاتے تھے، اپنا تہوار یا جشن یا عید وہ لوگ مناتے تھے۔ تو ایک دن اور عید تھی، انہوں نے کہا اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہ بھائی چلو تم بھی ہمارے ساتھ، ہے نا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ بیمار نہیں تھے، انہوں نے کھیلا کہا، ایک بہانہ کیا جو ہے، ان کی پلاننگ دوسری تھی۔ تو ان کی قوم کے لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر کے جو ہے انہیں گئے اور ان کے عبادت خانے میں جہاں پہ وہ رکھے ہوئے تھے تو توڑ پھوڑ دیا سب، اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کی رائے کی کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں آ کر کے کہ وہ بڑا جو بت ہے وہ بچا ہوا ہے، چھوٹے جو معبود ہیں وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، انہوں نے کیا اس چیز کو۔ تو کہہ رہے ہیں فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ جب آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے، اس بڑے بت سے پوچھیں گے، اگر ان کا معبود ہے تو جائیں گے پوچھیں گے اس سے، بھائی کس نے یہ سب کیا ہے۔ اب وہ لوگ آئے واپس، عید جشن منا کر کے جب دیکھتے ہیں اپنے عبادت خانے کا، جو عبادت جہاں ان کی ہوتی تھی، وہاں پہ گئے اس عبادت گاہ میں، تو وہاں تو منظر بدلا ہوا ہے بھائی، وہ تو سارے ان کے معبود تو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے وہ لوگ، ان کے قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے نا، ایسا شخص جو ہے وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے، جس نے حرکت کی ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ تو ایسا کرنا چاہیے اس کو۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگ بولے ان کی قوم میں سے کچھ لوگ کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان بعض لوگوں نے اس کی قوم سے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اسی کی کارستانی اور کسی کی نہیں ہے۔
وہ ہمیشہ اس کے خلاف بولتا رہتا ہے، اور اسی نے کیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہی وہ سب کچھ الٹا سیدھا بولتا ہے جو ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ سب لوگوں نے یہی کہا اسے مجمع میں لاؤ، اب لوگوں کے سامنے لاؤ، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب اس کو دیکھ لیں، یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں، تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے کوئی آدمی، اس کو سزا دی جائے گی۔ یا یہ معنی ہے کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے نا، لوگ بتائیں گے ابھی کہ ہاں ہم نے سنا تھا ایسا بول رہا تھا، یا ان کو سزا دی جائے گی اگر اس نے ایسا کیا ہے تو دوسرے لوگ عبرت پکڑیں گے، دوبارہ ایسی حرکت کوئی نہیں کرے گا، سمجھ رہے؟ اب دیکھیے یہاں بڑا عجیب مطلب جو اصل چیز جو ہے کس طرح سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کس طرح توحید کی دعوت دینا چاہا، عملی طور پر کیا اس چیز کو۔ جب لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کہا توڑ دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے وہ لوگ، ان کی قوم کے لوگ، اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تم نے کیا ہے یہ کام؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ اب جواب سنیے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے معبود نے کیا ہے، جو بڑا خدا ہے نا، اس نے کیا ہے۔ تم اپنے خداؤں ہی سے پوچھ لو، اپنے معبودوں ہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے چالتے ہوں، اگر یہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو کون کس نے ان کے ساتھ ایسا کام کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ جواب ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا مجمع میں اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی بتاؤ تم نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، یہ جو بڑا خدا ہے، اور جو ٹوٹے ہوئے بت ہیں پڑے ہیں یہ بول کر بتا سکتے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح۔ تو طنز کے طور پر، سمجھ رہے ہیں نا، طنز کے طور پر انہوں نے ایسا کہا تھا تاکہ جو ہے ان لوگوں کا دماغ کھلے، تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو، نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو، کچھ اسے معلوم نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس پر الہ کا اطلاق ہی صحیح ہے کہ اسے معبود کہا جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کیسے وہ لوگ اس کو پوچھیں گے ان سے، ان کو خود پتا ہے بھائی، خود بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ان کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ان کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے نہ سننے کی صلاحیت ہے، کچھ نہیں، وہ کیا کریں گے وہ؟ تو یہ دیکھیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جواب جو ہے کہ سب کا ہوش اڑ گیا، یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس نے کہی ہے، اب کیسے ہم لوگ اس سے پوچھیں گے، بولے گا ہی نہیں وہ۔ تو یہ ہے میرے دوستو حکمت۔ آپ دیکھیے کہیں کہیں آدمی اپنے کسی عمل سے ایسی چیز ثابت کر دیتا ہے نا کہ جہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ حالات ہی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہی ان کے ساتھ ہوا۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو، اپنے آپ کو کہنے لگے، ہے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے، جو انہوں نے جواب دیا کہ ان اپنے بڑے جو ٹوٹے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اس کلاڑی وہیں لٹک رہے وہی مارا ہوگا، کون مارے گا ان کو، تو اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب ہو کر کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو، جو اپنی جان سے کسی نقصان چیز کو روکنے پر، ختم کرنے پر
ہیں یا نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں، وہ عبادت کا مستحق کیوں کر رہ سکتا ہے؟ یہ چیز بہرحال وہ دل میں تو انہوں نے محسوس کیا ہوگا۔ بعض لوگوں کا قول ہے، بعض علماء کا اس سلسلے میں، کہ انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو نقصان نفع کا مالک نہ ہو، ہے نا، جو نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہ ہو، اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہ سکے، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اسی پہ حملہ ہو جائے اور اپنی حفاظت نہ کر پائے تو تمہاری حفاظت کیسے کر پائے گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے مفہوم بیان کیا کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور حفاظت کے چھوڑنے پر ایک دوسرے کو ظالم کہا کہ تم لوگوں نے اپنے معبودوں کی حفاظت تم لوگ نہیں کر پائے، تم سب جو ہے تم ہی لوگ ظالم ہو، ایک دوسرے کو آپس میں کہنے لگے، ہے نا، کہ تم نے جو ہے اپنے معبودوں کی حفاظت تم نہیں کر پائے۔ تو آج آپ دیکھیں، آج بھی وہی حال ہے، آج بھی وہی حال ہے۔ آج جو بڑے بڑے درگاہ ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ضرورتیں لے کے پہنچتے ہیں، جہاں پر لوگ جو ہے کیا ہے اولاد مانگنے جاتے ہیں، جہاں پہ جا کے وہاں پہ اپنی مشکل اور پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دور کریں گے، وہ کیا یہ نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ وہ مرا ہوا بابا جو اس کے اندر ہے، ان کا بابا، میں نہیں بابا کہہ رہا ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق وہ کیا ان کی بات سنے گا؟ وہ سن رہا ہے، وہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا، وہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ استغفر اللہ، کہاں لوگوں کی عقل غائب ہے؟ کیوں لوگ نہیں اس قرآن کو سمجھتے؟ کیوں نہیں قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے تو شاید یہ چیز سمجھ میں آ جاتی کہ واقعی میں جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے نا۔ تو قبر پرستوں اور درگاہوں کے شیدائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، کسی کی مت سنیے، اس قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ سب سمجھ جاؤ گے اور آپ کی زندگی میں ایک موڑ آ جائے گا، ہے نا، اور آپ شرک اور گمراہی سے دور ہو جاؤ، نکل جاؤ گے اس دلدل سے جو ہے۔ لیکن آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے، اس کو پڑھنا نہیں سمجھتے، تمہارے مولویوں نے تمہیں کہہ رکھا ہے کہ تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو، وہ مولوی ہی سمجھے گا، وہی تم کو سمجھائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کے لیے ہے میرے دوستو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو مشکل نہیں بنایا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ آسان ہے میرے دوستو اس کا سمجھنا۔ تو بہرحال اور ان کی قوم کے لوگ ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، پھر اپنے سروں کے بل اونھے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں، ہے نا۔ یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ بولیں گے نہیں، یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں، تو اے ابراہیم تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے، تجھ کو یہ بھی بات معلوم ہے، تم خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ جو معبود ہیں ہمارے، یہ جو ہیں یہ بولنے اور چالنے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر تم ہم سے کیوں کہتے ہو کہ ان سے پوچھو اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں یا بول سکتے ہوں؟ انہوں نے الٹے جو ہے ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تو انہوں نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکیں؟ افسوس ہے تم پر، تم خود جانتے ہو اس کو، تم اس کے باوجود ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں ہے؟ تم اتنا بھی نہیں سوچ سمجھ سکتے؟ تھوڑی سی بھی عقل تمہارے اندر موجود نہیں ہے؟ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو؟ تف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ،
थोड़ी सी भी तुम्हारे पास इतनी भी अकल नहीं है, इस बात को तो नहीं समझ सकते हैं? यानी जब वो लोग जो है, उनकी कौम के लोग खुद उनकी अपनी बेबसी का एतराफ़ कर लिया, उन्होंने मजबूर हो गए कि भाई अब क्या जवाब देंगे। हकीकत में जो इब्राहिम का सवाल है वो बिल्कुल सही है, वो तो बोलते चालते नहीं, तो हम कैसे पूछो, बेबस हो गए वो, है ना, मजबूर हो गए उसके एतराफ़ करने, अपनी मजबूरी और बेबसी के एतराफ़ पर। तो है, तो फिर उनकी बेअक्ली पर अफसोस करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह को छोड़कर तुम ऐसे बेबसों की तुम इबादत करते हो, हैं? यानी तुम अपने माबूदों की बेबसी पर तुम इसका एतराफ़ तुमने कर लिया, और खुद वो भी बेबस हो गए, जवाब नहीं दे पाए कौम के लोग भी, और उनके माबूद जो हैं, जब अपनी हिफाजत नहीं कर पाया, उनकी बेबसी का एतराफ़ जब तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी अक्ल पे अफसोस है कि तुम उनको, अल्लाह को छोड़कर ऐसे बेबसों की जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम उनकी इबादत क्यों करते हो। अब उन लोगों ने क्या कहा, जब ये सब सुन लिया तो उनकी कौम के लोगों ने क्या कहा, कालू हर्रिकूहु वंशुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, तो कहने लगे कि इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, इन लोगों ने आपस में प्लानिंग की कि अगर तुम करना चाहते हो, अगर अपने खुदाओं की मदद करो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, और जला दो इसको, इब्राहिम को, सब खत्म हो जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी, खत्म हो जाए, है ना, जला दो इनको। मेरे दोस्तों, अजीब वाकया हुआ ये। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी हुज्जत तमाम कर दी, अपनी दलाइल दे दिया, सब कुछ उनको मुस्कित कर खामोश कर दिया, है ना, और उनकी जलालत और सफाहत को ऐसे तरीके से उन पर वाज़ेह कर दिया कि वो लाजवाब हो गए। तो चूंकि वो लोग तौफीक से, यानी हिदायत की तौफीक से तो महरूम थे, और कुफ्र शिरक ने क्या है, उनके दिलों को बेनूर कर दिया था। कुफ्र शिरक ने उनके दिलों को बेनूर कर दिया था। इसलिए बजाय इसके कि वो शिरक से ताइब होते, शिरक से तौबा करते, है ना, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को समझते, उनके इस दावत तौहीद को अच्छी तरह उस पर गौर व फिक्र करते, उल्टा उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो है सख्त इक़दाम करने पर जो है वो तैयार हो गए, आमादा हो गए, और अपने माबूदों की दुहाई देते हुए, अपने माबूदों की मदद करते हुए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक देने की तैयारी जो है शुरू कर दी। चुनांचे आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया गया, और उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहा जाता है कि मिंजनीक के ज़रिए से फेंका गया, है ना, एक हथियार या औजार जो उस ज़माने में इस्तेमाल होता था, है ना, किसी चीज़ को दूर तक गोला बारूद जैसे फेंकने के लिए। तो बहरहाल उस मिंजनीक के ज़रिए से उनको उस आग में डाला गया, क्योंकि नज़दीक से नहीं फेंक पाते, इतना ज़्यादा जो है ईंधन जमा हो गया था कि वो किसी के हिम्मत नहीं थी कि उस जलती आग के करीब रहें, तो दूर से उसमें फेंका गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उसके लिए, जब उनको डाल दिया गया, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, तो हमने फरमा दिया, अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने फरमा दिया ऐ आग तू ठंडी पड़ जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती और आराम की चीज़ बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या है, आराम की चीज़ बन जा, जो है ना, यानी ठंडी हो जा, ठंडी पड़ जा और सलामती बन जा। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती नहीं फरमाता तो उसकी ठंडक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती, ठंडक से भी नुकसान पहुंच सकता था, है ना। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि तू ठंडी हो जा और सलामती वाली, यानी इब्राहिम को तकलीफ ना पहुंचे, उन्हें ठंडी भी ना लगने पाए। तो एक बहरहाल मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती आग के गुलो गुलजार बन जाने की सूरत में, है ना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ जो है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदे को दुश्मनों की साजिश से बचा लिया।
تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ رب العالمین میرے دوستو جس آگ کو جلانے کی جس نے شکتی دی ہے، جس نے طاقت دی ہے، اس کی طاقت کو چھین بھی سکتا ہے نا۔ اللہ آگ تو جل رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں ہوا اور صحیح سالم جو ہے وہ باہر آ گئے جو ہے۔ اللہ فرماتا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے اس طرح سے لوگ کر سکتے ہیں؟ کسی کی چلے گی کچھ؟ کسی کی تدبیر کام آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین جسے بچانا چاہے، جس کی حفاظت کرنا چاہے، ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اسے تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو وہ ان کا میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں نے بتایا کہ بڑی آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی جہاں ان کو دنیا یعنی اسے ختم کرنے کی پلاننگ ہو چکی تھی کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے اور انہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے آگ کو کیا کیا، گل و گلزار بنا دیا جو ہے، اور آگ نے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں سکی، بلکہ وہ ٹھنڈی اور ان کے لیے سلامتی والی چیز بن گئی جو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، لوگوں نے برا چاہا ان کے ساتھ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہمیں انہیں ناکام بنا دیا جو ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا، اس سے مراد جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے۔ ملک شام جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے، اس کے بعد جس سے شادابی اور پھلوں اور نہروں کی کثرت اور نیز انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔ ملک شام میرے دوستو، جو سیریا جس کو آپ کہتے ہیں، جس کی حالت آج ناگفتہ بے ہے نا، وہاں انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے میرے دوستو، بہت سارے انبیاء وہاں مدفون ہیں، ہے نا، اور وہ ایسا ملک ہے جس کے بارے میں حدیث میں بہت ساری چیزیں مذکور ہیں، جہاں شادابی پھلوں اور نہروں کی کثرت جو ہے نا۔ تو آج اس ملک کو آپ دیکھ لیجئے کس طرح اس کا حشر لوگوں نے کیا ہے نا، اور کس طرح اس کے ساتھ لوگ سلوک کر رہے ہیں کہ آج وہاں کے لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں، جہاں آج وہاں انہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو اپنے ملک میں جو اہل سنت والجماعت لوگ ہیں، آج ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا کے مزید ایک پوتا بھی عطا کر دیا، یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نمازوں کو قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کی، یعنی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو دعوت توحید کے تعلق سے، سورہ انبیاء کی کچھ آیتوں کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو ہے، اور بہت بڑی آزمائش جیسے میں نے آج اس میں ذکر کیا گیا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے والی بات جو تھی، یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ اسی لیے تھا کہ جو لوگ اپنے اس شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک اور کفر میں، ہے نا، بجائے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے، اپنی اصلاح کرتے، ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے دشمنی مول لی، ہے نا، ان سے دشمنی کی، اور اسی دشمنی کے بنیاد پر جو ہے انہیں اس آگ میں ڈالا گیا۔ بہرحال اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنے وطن عزیز کو جو ہے الوداع کہہ دیا، وہاں سے وہ نکل گئے، ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، وہاں سے فلسطین گئے، پھر مصر گئے، ہے نا، اور ایک لمبا واقعہ اس سلسلے میں۔ تو بہرحال کیا ہے کہ
آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے فلسطین واپس آ کر وہیں سکونت اختیار کر لی، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا 2-3 دن پہلے واقعہ ذکر کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، تو بہرحال تقریباً ان کی 80 سال کی عمر تھی، جیسا کہ کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی اولاد کے لیے کہ ایک وارث چاہیے، کوئی ہماری اس نبوت کا ہے نا، اس کا وارث کوئی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی جو ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جن کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ان کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں نے اس چیز کو ایک دن بیان کیا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں عقیدہ توحید کے تعلق سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں جو ہے توحید کی دعوت دی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب العالمین جو ہے ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور اس عقیدہ توحید پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے بڑے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی جہالت اور نادانی کی وجہ سے شرک اور کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، شرک و بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ دے اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے کل بھی کچھ بیان ہوگا یعنی قربانی وغیرہ کے تعلق سے۔ تو یہ جو چند ایام بچے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کچھ نیک اعمال کر لیں۔ بہت ہی یہ محبوب دن ہیں اللہ کے نزدیک، اور ان میں نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔